الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به العصور أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الصلاة علي يوم الجمعة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ توفیق الہی اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے گزشتہ سے پیوستہ جمعوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مختلف ادوار اور مختلف واقعات کا بیان چل رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا، حیات طیبہ کا ہر پہلو ایسا حسین ہے، ایسا خوبصورت ہے کہ جس کا تذکرہ کرتے کرتے انسان کی زندگی گزر جائے، لیکن اپنے محبوب کی خوبیوں کو، کمالات کو، آپ کے اخلاق کو، عادات کو، حسن و جمال کو، معاملات اور معاشرت کو انسان بیان نہیں کر سکتا۔
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ذکر اس نیت سے چل رہا تھا کہ سب سے بڑا جو ذکر رسول ہے وہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایک آدمی اگر اپنی زندگی کے اندر محبت رسول کا دعویٰ نہ کرے لیکن اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حاصل ہو تو یہ شخص سچا عاشق بھی ہے، سچا محب بھی ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور اگر کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے محبت کا اور بلند بانگ دعویٰ کرتا ہے لیکن اس کی زندگی کے اندر اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آتا، پیارے نبی کی غلامی نظر نہیں آتی، تو ایسا شخص محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خالی ہے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی جو دلیل ہے وہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جس کی زندگی میں جتنا زیادہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اتنا ہی بڑا وہ عاشق رسول بھی ہے اور محب رسول بھی ہے۔ جس طرح ذکر رسول کا ذریعہ اتباع رسول ہے، اسی طرح سے ذکر رسول کا ایک ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا اہتمام کرنا بھی ہے۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم محبت اور عشق کے دعوے تو بہت کرتے ہیں لیکن جب اپنی زندگیوں کو دیکھتے ہیں، اپنے معمولات کو دیکھتے ہیں، شب و روز کو دیکھتے ہیں تو ہماری زندگی ذکر رسول سے خالی نظر آتی ہے۔ نہ وہاں پر اتباع رسول نظر آتا ہے اور نہ وہاں پہ درود پاک کا اہتمام نظر آتا ہے۔ بالخصوص یہ زمانہ جو فتنوں کا زمانہ ہے، مادیت کا زمانہ ہے، چمک دمک کا زمانہ ہے، اس دنیا کی مادیت نے، چمک دمک نے انسان کو دین سے اور اپنے نبی سے اور زیادہ دور کر دیا ہے۔ اب زندگی کا مشغلہ صرف دنیا کی حد تک تو محدود ہے لیکن اس زندگی کے اندر آخرت کی کوئی فکر، اس کی کوئی جھلک، اس کی کوئی رمق نظر نہیں آتی۔ جبکہ ایک مومن اس کی زندگی کا مقصد دنیا نہیں ہے، دنیا کمانا نہیں ہے، بلکہ اس کی زندگی کا مقصد تو اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنے رب کی رضا کے ساتھ زندگی کا گزارنا ہے۔ اور جس نے اپنی رب کی رضا کے ساتھ زندگی کو گزار لیا بس اس کا اللہ اس سے راضی ہو گیا، اللہ کی رضا کا پروانہ اسے مل گیا۔ اور جسے اللہ کی رضا کا پروانہ مل جائے، جسے نبی کی شفاعت کا پروانہ مل جائے، پھر اسے کسی اور چیز کی کیا ضرورت ہے۔ اس لیے اس مادیت کے زمانے میں، چمک دمک کے زمانے میں اگر راہ نجات کہیں پر ہے، کامیابی کا راستہ اگر کوئی ہے تو وہ ایک ہی راستہ ہے اور وہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ اور اس اتباع رسول کے لیے ایسا نہیں ہے کہ انسان کو اپنا کاروبار چھوڑنا ہوگا، بیوی بچوں کو چھوڑنا ہوگا، یا کوئی گھر بار کو چھوڑنا ہوگا، یا کہیں جنگل اور غار و کوہ میں جانا ہوگا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ لا رہبانیت فی الاسلام، کہ اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے۔ ہاں، ان تمام کاموں کو انجام دیتے ہوئے، زندگی کے کاروبار کو انجام دیتے ہوئے، تجارت اور ملازمت کو کرتے ہوئے، بیوی بچوں کو رکھتے ہوئے، زندگی کی آسائشوں کو برتتے ہوئے، ایک فکر اگر انسان اپنے اندر اور پیدا کر لے کہ میری زندگی نمونہ ہو میرے محبوب کی زندگی کا، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس ایک فکر کے ساتھ، ایک تبدیلی کے ساتھ انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ کا پیارا بن جاتا ہے۔ اور جو اللہ کا محبوب اور پیارا بن جائے تو پھر اسے دنیا کی پرواہ نہیں ہوا کرتی، اس کا یقین اپنے رب پر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ پھر وہ دنیا کا غلام نہیں ہوتا، وہ دنیا کا بندہ نہیں ہوتا، وہ نفس کا غلام نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے رب کا غلام ہوتا ہے۔
اور اس کا یقین ہوتا ہے اس بات پر کہ میرا رب ہی حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، رزاق حقیقی ہے، موتی حقیقی ہے، اپنی رب کی ذات پر اس کا یقین ہوتا ہے، پھر مخلوق پر اس کا یقین نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے رب سے وہ قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ذریعہ درود پاک کا کثرت سے اہتمام کرنا ہے، اور یہ درود پاک بہت اونچا عمل ہے۔ یہ درود پاک ایسا عمل ہے جو ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ یعنی کسی اور عمل کے بارے میں انسان گارنٹی کے ساتھ یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ میں نے نماز پڑھی، میری نماز قبول ہو گئی، میں نے روزہ رکھا، میرا روزہ قبول ہو گیا۔ ہاں، حسن ظن، اچھا گمان، نیک امید، اپنے اللہ سے وابستہ کرنا، اور اللہ بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ انا ظن عبدی بھی، میں بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں۔ لیکن درود پاک ایسا عمل ہے کہ جو بندہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو یہ اللہ کی بارگاہ میں ہر حال میں قبول ہوتا ہے۔ اس درود پاک کو اللہ کی بارگاہ میں رد نہیں کیا جاتا، بلکہ اس درود پاک کی کثرت کا اہتمام کرنے والا بڑے فائدے کے اندر ہوتا ہے، بڑے نفع کے اندر ہوتا ہے، کیونکہ جب اللہ اس کے درود کو قبول فرماتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ درود پاک کے پڑھنے والے کو رد فرما دے، پھر اللہ اس پڑھنے والے کو بھی قبول فرماتا ہے۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ یہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ انسان اس اعزاز پر جتنا اپنے مالک اور خالق کا شکر ادا کرے، حقیقت یہ ہے کہ اس کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ یہ اتنا بڑا اللہ نے بندوں کو اعزاز عطا کیا ہے، اس امت کو یہ اعزاز عطا کیا ہے۔ اور یہ اعزاز، اتنا بڑا اعزاز کس وجہ سے ہے؟ یہ اعزاز اس وجہ سے ہے کہ ہمارے درود پاک کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت نہیں ہے۔ کوئی سمجھے کہ شاید آپ ہمارے درود پاک کے محتاج ہیں، یا ہمارے درود پاک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے؟ نہیں، فائدہ بھی ہمیں پہنچتا ہے، لیکن اللہ نے اس امت کے حال پہ کرم فرمایا ہے، مہربانی کا معاملہ فرمایا ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں یہ کہتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجنا کیا ہے؟ یہی درود پاک ہے۔ تو یہ کس کی عادت ہے؟ یہ اللہ اور اس کے فرشتوں کی عادت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ اور ظاہر ہے اللہ ہی کی وہ ذات ہے، اللہ ہی کی وہ ہستی ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما سکتی ہے۔ ہمارے بس کی بات کہاں ہے؟ لیکن اللہ نے اتنا بڑے احسان کا معاملہ فرمایا، کرم کا معاملہ فرمایا، اس امت کے حال پر رحم فرمایا کہ وہ کام، وہ فعل جو اللہ اور اس کے ملائکہ کی عادت ہے، فرشتوں کی عادت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں، اللہ نے ایمان والوں کو بھی اس میں شامل فرما دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ عادت کس کی ہے؟ اللہ اور فرشتوں کی ہے، لیکن مہربانی کس پر ہو رہی ہے؟ مہربانی ایمان والے بندوں پر ہو رہی ہے، ان بندوں پر ہو رہی ہے کہ جن کی نسبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور جو امتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے حال پر اللہ نظر کرم فرما رہا ہے کہ اس عادت میں، اس کام میں انہیں شریک فرما رہا ہے جو اللہ اور اس کے فرشتوں کی عادت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان والو تم بھی رحمت بھیجو، تم بھی صلوات بھیجو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب ہم کہاں اور ہماری صلوات کہاں، ہمارا درود کہاں؟ ظاہر ہے کہ ہم ناقص ہیں،
ہم گنہگار اور خطاکار ہیں، ہم ایک گنہگار امتی ہیں۔ کہاں ہمارا منہ ہے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، رحمت بھیجیں؟ چھوٹا منہ اور بڑی بات ہے۔ لیکن قربان جائیے اللہ رب العزت کے کہ ہمارا جو درود پاک بھیجنا ہے وہ ہمارا در حقیقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کرنا ہے۔ کیا التجا کرنا ہے؟ کہ یا اللہ، جیسے آپ کے فرشتوں کی عادت ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرماتے ہیں، تو یا اللہ ہمارے بس کی بات تو نہیں ہے، ہم تو بہت ہی کمزور ہیں، بہت ہی گنہگار ہیں، بہت ہی خطاکار ہیں، یا اللہ ہمارے بس کی بات تو نہیں ہے، لیکن ہم آپ سے التجا کرتے ہیں اور آپ کی رحمت سے یہ امید کرتے ہیں کہ آپ ہماری جانب سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما دیجیے۔ تو ہماری التجا کس کے ساتھ ہے؟ ہماری التجا اللہ رب العزت سے ہے۔ ہم اپنے رب سے اس بات کا اظہار کرتے ہیں، اس خواہش کا اظہار کرتے ہیں، یا اللہ ہم تو اس قابل نہیں ہیں کہ تیرے نبی پر رحمت بھیج سکیں، ہم تو تجھ ہی سے ملتجی ہیں، اے اللہ تو ہماری جانب سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما۔ اور جب بندہ یہ اپنے رب سے التجا کرتا ہے، اور التجا کیسے کرتا ہے؟ وہ درود پاک پڑھ کے کرتا ہے۔ تو رب سے یہ التجا کرنا کہ اپنے نبی پر ہماری جانب سے رحمت نازل فرما، اللہ کو یہ التجا کرنا بھی بڑا پسند ہے، بہت پسند ہے۔ کتنا پسند ہے؟ ہمارے تصور سے زیادہ اللہ کو یہ پسند ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے ایک مرتبہ صحابہ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر بہت خوشی کے اثرات ہیں، خوشی نمایاں نظر آتی ہے۔ تو صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، لیکن اس خوشی کا سبب کیا ہے؟ یہ جو خوشی کے اثرات ہیں اس کا سبب کیا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی جبرائیل آئے تھے، اور ظاہر ہے کہ جبرائیل جب آتے تھے تو اللہ کا پیغام لے کر آتے تھے، تو جبرائیل یہ پیغام دے کر گئے کہ آپ کا جو امتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا، یعنی ایک مرتبہ رحمت بھیجے گا، اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجے گا، اللہ اس کے 10 درجے بلند فرمائے گا، اللہ اس کے 10 گناہوں کو مٹا دے گا، اللہ 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دے گا۔ یہ بندہ کتنے فائدے میں ہے کہ یہ ایک دفعہ اللہ سے التجا کر رہا ہے، ایک درود پاک یہ پڑھ رہا ہے کہ یا اللہ میری جانب سے رحمت نازل فرما اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر، ایک مرتبہ یہ کہہ رہا ہے، اور چھوٹے سے چھوٹا درود پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یاد رکھیے کہ جب بھی نام نامی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو بڑی محبت کے ساتھ کہنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم، محبت میں ڈوب کر کہنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہم پر اس قدر ہیں کہ ہم آپ کے احسانات کا بدلہ ادا نہیں کر سکتے۔ بہت محبت سے کہنا چاہیے۔ تو ایک مرتبہ اس نے درود پڑھا، یعنی ایک مرتبہ اس نے اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کی کہ اللہ میری جانب سے اپنے نبی پر رحمت نازل فرما۔ اللہ نے اس پر 40 رحمتیں نازل فرما دی، 40 رحمتیں نازل فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے 10 رحمتیں نازل فرمائی، 10 درجے بلند فرمائے، 10 گناہ مٹا دیے، 10 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھ دی۔ تو ایک مرتبہ التجا کرنے پر 40 فائدے اسے حاصل ہوئے۔ اور حضرت شیخ الحدیث نور اللہ مرقدہ نے فضائل درود میں لکھا ہے
کہ ایک مرتبہ جب آدمی درود پڑھتا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس پر 70 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور جتنی زیادہ وہ کثرت کرتا ہے اتنی زیادہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ آج اگر ہم اپنے معمولات زندگی کو دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہم پر اتنا فضل فرمایا، کرم کا معاملہ فرمایا کہ ہمیں اس شرف میں شامل فرما دیا، اور یہ سعادت ہمیں عطا فرما دی کہ جو کام اللہ اور اس کے فرشتوں کا ہے اس میں ہمیں بھی شریک فرما دیا۔ لیکن اتنی بڑی نیکی، اتنی اہم نیکی آج ہماری زندگی اور ہمارے شب و روز آج درود پاک سے خالی نظر آتے ہیں۔ ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے معمولات زندگی کے اندر آخر درود پاک کتنا شامل ہے، اور یومیہ ہم کتنا درود پاک کا اہتمام کرتے ہیں۔ آج ہم اپنے وقت کو بہت برباد کرتے ہیں۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر اپنے یومیہ معمولات عرض کیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے یومیہ یہ معمولات ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو اس میں 1/3 درود پاک پڑھ لیا کروں، یعنی 3 حصے دیگر معمولات ہوں اور 1 حصہ اس میں درود پاک کا ہو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت اچھا، لیکن اگر درود پاک کا اضافہ کر لو تو بہتر ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر میں نصف کر لیتا ہوں، یعنی 2 حصے درود پاک کے اور 2 حصے دیگر معمولات کے۔ آپ نے فرمایا کہ بہتر ہے، لیکن اگر اضافہ کر لو تو زیادہ بہتر ہے۔ پھر انہوں نے تیسری مرتبہ یہ فرمایا، یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں 3 حصے درود پاک کر لیتا ہوں اور 1 حصے دیگر معمولات کر لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ بہت اچھا، لیکن اضافہ کر لو تو بہتر ہے۔ تو ان صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو میں کل کا کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا کروں گا، یعنی اور کوئی میرا معمول نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا اہتمام کروں گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو ایسا کرے گا تو اللہ تیری دنیا اور آخرت کی ہر ضرورت کی کفالت کرے گا، اللہ تیرے لیے کافی ہو جائے گا، تیری دنیا کے لیے بھی کافی ہوگا اور تیری آخرت کے لیے بھی کافی ہوگا۔ تو کتنے فضائل ہیں درود پاک کے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم باتیں بہت کرتے ہیں، آج زبان چرچر تو بہت زیادہ چلتی ہے لیکن اللہ کے ذکر پر نہیں چلتی، فضول باتوں کے اندر چلتی ہے۔ اور جب یہ زبان چرچر چلتی ہے تو ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ جو کچھ زبان سے نکل رہا ہے اس کا نکلا ہوا ایک ایک لفظ لکھا جا رہا ہے، لکھنے والا موجود ہے، ایک ایک لفظ کو وہ لکھ رہا ہے، اور کل قیامت کے دن اس کا حساب دینا ہوگا کہ زبان سے نکالا تھا کیا لفظ نکالا تھا، فائدے کا کلام تھا، نقصان کا کلام تھا، ایک ایک لفظ لکھا جا رہا ہے، اور اس کا جو بول ہے وہ تولا جائے گا۔ اگر وہ اچھا بول ہے تو نیکی کے پڑھنے میں رکھا جائے گا، اور اگر کوئی برائی کا بول بولا ہے وہ گناہوں کے پڑھنے میں رکھا جائے گا، پھر اس کا وزن ہوگا کہ نیکی کا پڑھنا وزنی ہے یا برائی کا پڑھنا وزنی ہے، وزن ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی انسان کی زبان سے ایسا کلمہ نکل جاتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے خود بھی معلوم نہیں ہوتا کہ میں اپنی زبان سے کیا کلمہ نکال رہا ہوں، لیکن وہ اللہ کو اتنا ناپسند ہوتا ہے، اتنا مبغوض ہوتا ہے کہ یہ 70 برس کی گہرائی میں جہنم میں دھکیل دیا جاتا ہے، اور جہنم کی گہرائی اتنی ہے کہ اگر اوپر سے کوئی پتھر چھوڑ دیا جائے تو 70 برس میں اس کی تہ میں جا کر پہنچتا ہے۔ کس وجہ سے؟ زبان کے نکلے ہوئے قول کی وجہ سے جہنم کی گہرائیوں میں دھکیل دیا جاتا ہے۔ اور جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ زیادہ تعداد جہنم میں جو لوگوں کی ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ آپ نے فرمایا کہ زبان کی بے احتیاطی کی وجہ سے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ من صامت نجا، کہ جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ تو خاموشی عبادت ہے، خاموش رہنا نجات ہے، لیکن بولنے میں پکڑ ہے کہ ایک ایک بول کا اسے حساب دینا ہوگا۔ اور آج تو کیفیت یہ ہے
کہ آج انسان بولنے کو زیادہ کمال سمجھتا ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ بڑے جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں، فرمایا کرتے تھے کہ جیسے تم گویائی کو سیکھتے ہو ایسے تم خاموشی کو سیکھو، سکوت کو سیکھو، کیونکہ سکوت اور خاموشی کمال ہے، زیادہ باتیں کرنا یہ کمال نہیں ہے، اس کا حساب دینا ہوگا۔ اور پھر اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ جب اگر زبان کے چلنے کی عادت ہے تو بھائی اس زبان کے چلنے کی عادت کو اللہ کے ذکر سے تبدیل کر لو۔ ہاتھ میں ایک چھوٹی سی تسبیح لے لو، ایک وہ کاؤنٹر ہاتھ کے اندر لے لو، تاکہ زبان پر اللہ کا ذکر تو رہے لیکن فضول بات زبان پہ نہ آئے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ بولنے سے پہلے آدمی سوچ کر بولنے کی عادت ڈالے کہ میں کیا بول رہا ہوں، مجھے کیا بولنا چاہیے اور بولنا چاہیے یا نہیں بولنا چاہیے، سوچ کر بولنے کی عادت ڈالے کہ یہ سوچ لے کہ میرے اس بولنے کا کیا نفع ہے کیا نقصان ہے۔ اور جب آدمی بولنے سے پہلے سوچتا ہے، اس کا دل اندر سے کہتا ہے کہ یہ جو تو کچھ بول رہا ہے اس کا یہ فائدہ ہوگا یہ نقصان ہوگا، اگر فائدے والا کلام ہے تو کر لے اور نقصان والا ہے اس زبان کو روک لے۔ اور جب تک اس زبان کو انسان قابو میں نہیں کرتا، یاد رکھیے کہ یہ دل اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مرکز نہیں بنتا۔ اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزوں کی تم مجھے ضمانت دے دو، میں تمہارے لیے جنت کا ضامن بن جاتا ہوں۔ دو چیزوں کی ضمانت دے دو، سودا بہت آسان ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے ضامن بن رہے ہیں، اور آپ سے سچا اور پکا ضامن کون ہوگا کہ آپ ضامن بن رہے ہیں۔ لیکن تم دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو۔ ایک فرمایا کہ یہ جو 32 دانتوں کے درمیان ہے، یعنی یہ جو تمہاری زبان ہے، اس زبان کی ضمانت تم مجھے دے دو، میں تمہارے لیے جنت کا ضامن بن جاتا ہوں۔ اور فرمایا کہ دوسرے 2 رانوں کے درمیان یعنی شرمگاہ، اس کی تم مجھے ضمانت دے دو، میں تمہارے لیے جنت کا ضامن بن جاتا ہوں۔ تو سودا تو بہت سستا ہے، تھوڑا سا مجاہدہ ہے، مشقت ہے کہ آدمی اگر اپنی زبان کو قابو میں کر لے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا سودا بیچ رہے ہیں اور اس کے ضامن بھی بن رہے ہیں، اس سے آسان سودا اور کیا ہوگا؟ تو بھائی آسان سی بات ہے کہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں لگا دینا چاہیے، اور ذکر میں درود پاک بڑا اہم ذکر ہے کہ جو ہر حالت میں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان جو اللہ کے سامنے دعائیں کرتا ہے، مناجات کرتا ہے، فرمایا کہ اس کی یہ دعائیں زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہیں، آسمان پر نہیں اٹھائی جاتی جب تک کہ یہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے۔ اس کی دعائیں زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہیں، اوپر نہیں اٹھائی جاتی۔ اس لیے دعا کے آداب میں سے یہ بات ہے کہ جب آدمی اللہ سے دعا مانگے تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، اور پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، پھر اس کے بعد اپنی حاجات اللہ کے سامنے پیش کرے۔ اس درود پاک کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ کی بارگاہ میں درود پاک قبول ہے اور ہر حال میں قبول ہے، اور درود پاک اللہ کسی کا رد نہیں کرتا۔ تو درود پاک کے ساتھ جو بھی دعا ہوگی اللہ اسے بھی رد نہیں فرمائے گا، اس درود پاک کی برکت سے اللہ اس دعا کو بھی قبول فرما لے گا۔ اعلیٰ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ اپنی دعاؤں کو درود پاک کے صندوق میں بند کر کے بھیجا کرو۔ کسی نے کہا کہ حضرت یہ درود پاک کا صندوق کیا ہے؟ فرمایا کہ جب دعا کیا کرو تو اول اور آخر درود پاک پڑھا کرو، یعنی ابتدا میں بھی درود ہو آخر میں بھی درود ہو۔ فرمایا کہ درود پاک اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اور اللہ سے یہ بات بعید ہے کہ اول اور آخر کا درود پاک تو قبول فرما لے اور درمیان کی دعا کو رد فرما دے۔ فرمایا کہ یہ بات بعید ہے، جب درود پاک قبول ہوگا تو اس کے ساتھ دعا بھی قبول ہوگی۔ آج ہم دعا تو مانگتے ہیں، لیکن جن آداب کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے آج ان آداب کے ساتھ دعا نہیں مانگتے، اور پھر شکوہ بھی کرتے ہیں کہ جی ہماری دعا تو قبول نہیں ہوتی۔ بات یہ ہے کہ جس دعا کو ہم دعا سمجھتے ہیں
یا جس دعا کو ہم دعا کہتے ہیں وہ دعا کی صورت تو ہوتی ہے لیکن وہ دعا کی حقیقت نہیں ہوتی، اس میں دعا کی روح موجود نہیں ہوتی۔ اور یاد رکھیے کہ بغیر روح کے جسم بیکار ہوا کرتا ہے، بغیر حقیقت کے صورت بیکار ہوا کرتی ہے۔ اس لیے اس صورت میں روح پیدا کرنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ دعا کے ساتھ اول اور آخر درود پاک کا اہتمام کیا جائے۔ اور حدیث میں آتا ہے، مشہور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر کے پہلے درجے پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسرے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، اور تیسرے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب آپ خطبے سے فارغ ہوئے تو صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج خلاف معمول ایک نئی بات دیکھی ہے کہ آپ نے 3 مرتبہ یہ آمین کیوں فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ جب میں نے منبر کے پہلے درجے پر قدم رکھا تو جبرائیل امین آئے اور جبرائیل امین نے 3 بد دعائیں دیں اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ اور جبرائیل امین کون ہے؟ سید الملائکہ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں۔ تو سید الملائکہ کا بد دعا کرنا اور سید الانبیاء کا آمین کہنا، اب ایسے شخص کی ہلاکت اور بربادی میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ پہلی بد دعا یہ دی کہ جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اور رمضان کے مہینے میں اپنی بخشش اور مغفرت نہ کرائے، یعنی رمضان کا مہینہ کیا ہے؟ یہ بخشش اور مغفرت کا ایک سیزن ہے، ایک موسم ہے کہ جس میں بخشش اور مغفرت لٹائی جاتی ہے، اور ایسے ایام کے اندر کوئی بخشش اور مغفرت حاصل نہ کرے اور اس سے وہ محروم رہ جائے تو جبرائیل امین نے بد دعا دی، ایسا شخص ہلاک ہو، برباد ہو، تباہ ہو کہ جو رمضان پائے اور اپنی بخشش اور مغفرت نہ کرائے۔ آپ نے فرمایا کہ آمین، اور آمین کا مطلب کیا ہے کہ یا اللہ جو کہا جا رہا ہے بس ویسا ہی ہو جائے، اسمع واستجب، جیسا کہا جا رہا ہے ویسا ہو جائے۔ تو گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہہ کر اس بد دعا پر قبولیت کی مہر لگا دی، کیونکہ آمین کہنے والی کون سی ہستی ہے؟ اور پھر دوسری بد دعا یہ دی کہ جو شخص اپنے والدین کو بڑھاپے کی عمر میں پائے، دونوں کو پائے یا دونوں میں سے ایک کو پائے، اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت حاصل نہ کرے، ایسا شخص بھی ہلاک ہو، برباد ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ اب اندازہ لگائیے کہ ماں باپ کا نافرمان کیا کبھی آسودہ رہ سکتا ہے؟ کہ جسے بد دعا لگی ہے جبرائیل امین کی اور اس پر قبولیت کی مہر لگائی ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، آج نوجوانوں کو سوچنا چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہیں۔ آج گھر گھر کا یہ مسئلہ ہے کہ بڑھاپے کی عمر کے اندر جب والدین پہنچ جاتے ہیں، انہیں اس وقت اولاد کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، خدمت کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن عمر کے اس حصے میں آ کر اولاد جو ہے والدین سے لاپرواہ ہو جاتی ہے اور اذیت اور تکلیف پہنچاتی ہے، زبان درازی کرتی ہے، غصے کا اظہار کرتی ہے۔ وہ بیچارے دل کے اندر جو ہے، دل کے اندر ایک کسک لے کر بیٹھ جاتے ہیں، دل کے اندر اس تکلیف کو محسوس کرتے ہیں، لیکن زبان سے کچھ کہتے بھی نہیں ہیں، لیکن اللہ ان کے دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے کہ وہ والدین کہ جن کی دعا کو اللہ اولاد کے حق میں رد نہیں کرتا، جنہیں اللہ نے قبولیت کا وہ درجہ عطا کیا ہے کہ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی اللہ لاج رکھتا ہے، جب ان کو اذیت و تکلیف پہنچائی جاتی ہے تو پھر ایسی اولاد دنیا کے اندر نمونہ عبرت بن جاتی ہے، نشان عبرت بن جاتی ہے۔ اور یہ مکافات عمل ایسا ہے کہ اپنے والدین کو ستانے والا، اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ دیگر گناہوں کی سزا اللہ آخرت پر موقوف کر دیتا ہے، بندے کو مہلت دیتا ہے، ڈیل دیتا ہے، شاید یہ بندہ توبہ کر لے، لیکن والدین کو ستانے والا فرمایا کہ اسے اس دنیا کے اندر سزا ملتی ہے، اس دنیا کے اندر مکافات سے وہ گزرتا ہے۔ تو بہت ہی ڈرنے کا مقام ہے کہ اگر والدین موجود ہیں اور اگر وہ ناراض ہیں تو بھائی ان کے پاؤں پکڑ کے معافی مانگ لینی چاہیے، انہیں راضی کر لینا چاہیے، ورنہ کسی بڑے سے بڑے پیر کے پاس چلا جائے، قطب اور غوث کے پاس چلا جائے، کسی کی دعا اس کے لیے کارگر نہیں ہوگی، کارگر ہوگی تو والدین کی دعا کارگر ہوگی۔ اور پیر کا درجہ تو بعد میں ہے، پہلے والدین کا درجہ ہے۔ پیر کے تو جا کے پاؤں دباتا ہے، اس کی جوتیاں بھی اٹھاتا ہے، ارے والدین کے پاؤں کیوں نہیں دباتا؟
اللہ نے جنتیں تو گھر کے اندر اتار دی ہیں کہ پیر کی خدمتیں کر رہا ہے اور والدین کے لیے موذی بنا ہوا ہے، تو پیر سے تجھے کیا حاصل ہوگا؟ تو والدین کا بھائی بڑا درجہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا پر آمین کہا، گویا کہ قبولیت کی مہر لگ گئی۔ اور تیسری بد دعا یہ دی کہ جس شخص کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے، فرمایا کہ ایسا شخص بھی ہلاک ہو، برباد ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ بہت ہی محبت کے ساتھ، محبت میں ڈوب کر کہنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کی عادت ہونی چاہیے، اس معاملے کے اندر غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 مرتبہ یہ بات فرمایا کہ بخیل ہے وہ شخص، بخیل ہے وہ شخص، بخیل ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا نام نامی آئے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے، تو یہ سب سے بڑا بخیل ہے کہ جس کے سامنے آپ کا نام آئے اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ اس پہ 10 درود بھیجتا ہے، یعنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پہ 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ اس پہ 100 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اور جو مجھ پہ اس سے زیادہ درود پاک بھیجتا ہے، 100 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ اس کی پیشانی پر لکھ دیتا ہے براءۃ من النار اور براءۃ من النفاق، کہ یہ نفاق سے بھی بری ہے، یہ آگ سے بھی بری ہے، اور قیامت کے دن اس کا جو حشر ہوگا وہ شہداء کے ساتھ ہوگا۔ تو معمولی بات ہے، تو اپنے معمولات زندگی میں بھائی درود پاک کو شامل کرنا چاہیے۔ اور کم سے کم جو درود پاک کا معمول بزرگوں نے بیان کیا کہ یومیہ کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے اپنے نبی سے اپنی وفا کا اظہار کرنے کے لیے، اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے، اور ذکر رسول کرنے کے لیے، اور ایسا ذکر رسول کہ بندے کو پتا ہے یا اللہ کو پتا ہے یا فرشتہ اس کا گواہ بن رہا ہے کہ یہ درود پاک پڑھ رہا ہے، اپنے نبی سے اپنے عشق اور محبت کا اظہار کر رہا ہے، لیکن کسی کو معلوم بھی نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا عاشق ہے اپنے نبی کا، کیونکہ یہ ڈھنڈورا نہیں پیٹ رہا، یہ کوئی اعلان نہیں کر رہا، یہ دل ہی دل میں درود پاک کا اہتمام کر رہا ہے، اور فرشتہ گواہ بن رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے سیاح ملائکہ کی جماعتیں مقرر فرمائی ہیں کہ وہ ساری دنیا میں گشت کرتے رہتے ہیں، اور ان کا کام یہی ہے کہ وہ درود پاک کو جمع کرتے ہیں، اور وہ درود پاک جمع کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچاتے ہیں۔ اور پھر یہ آج کا دن جمعے کا دن ہے، جمعے کے دن کی بڑی فضیلت ہے۔ اس جمعے کے دن کا جو سب سے بڑا معمول ہے شب جمعہ اور جمعے کے دن میں، وہ درود پاک کی کثرت ہے کہ آدمی درود پاک کی کثرت کا اہتمام کرے۔ اور شب جمعہ اور جمعے کے دن میں جو درود پاک پڑھا جاتا ہے وہ تازہ بتازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا دیا جاتا ہے، اور نام کے ساتھ پہنچایا جاتا ہے کہ فلاں ابن فلاں نے آپ کی خدمت میں یہ ہدیہ بھیجا ہے۔ مجھ سے بہتر ہے میرا ذکر ان کی محفل میں، کہ ہمارا نام آپ کی محفل میں آ جائے، تو یہ ہم سے بہتر ہے۔ کہاں میں کہاں یہ نگہت گل، نسیم صبح تیری مہربانی، کہ ان کی بارگاہ میں ہمارا نام آ جائے۔ اور حدیث میں آتا ہے جو جمعے کے دن 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے، 1000 مرتبہ، اللہ مرنے سے پہلے جنت کا ٹھکانہ دکھا دیتا ہے۔ اسے موت بعد میں آتی ہے، اسے جنت کا ٹھکانہ دکھلایا جاتا ہے کہ دیکھ یہ تیرا جنت کا ٹھکانہ ہوگا، اس کے بعد اسے موت آتی ہے۔ اور پھر مشہور درود پاک ہے اثر کے بعد جمعے کے دن 80 مرتبہ، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، 80 مرتبہ۔ کون سا وقت لگتا ہے کہ عصر کی نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھے بیٹھے جو یہ 80 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ 80 برس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، 80 برس کی عبادت کا ثواب دیتا ہے۔ آج لوگوں میں عجلت بہت زیادہ ہے، بس ادھر نماز پڑھی ادھر نکل کر بھاگے، ابھی نماز کا سلام پھرا نہیں، باہر نکلنے کا راستہ پہلے تلاش کرتے ہیں کہ جی باہر نکلنے کا راستہ دائیں یا بائیں۔ یہ تو اللہ کے گھر سے تعلق ہے،
کہ چند منٹ اس کے اندر لگتے ہیں کہ آدمی 80 مرتبہ درود پاک کا اہتمام کرے، لیکن اس کا بھی اہتمام نہیں ہوتا۔ لگتا ہے کہ مرنا یاد نہیں ہے، اللہ کے سامنے پیشی یاد نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت یاد نہیں ہے کہ وہاں اگر بیڑا پار ہوگا تو آپ کی شفاعت سے ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر جتنا زیادہ درود پاک پڑھنے والا ہوگا قیامت کے دن مجھ سے اتنا زیادہ قریب ہوگا، اور میں قیامت کے دن اس کا گواہ بھی ہوں گا اور میں اس کا سفارشی بھی ہوں گا۔ تو وہ گواہی اور سفارش کس چیز پر ملے گی کہ وہ قیامت کا میدان ایسا ہوگا کہ کوئی کسی کی سفارش کے لیے آمادہ نہیں ہوگا، اور جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش مل جائے، آپ کی شفاعت مل جائے، اس کا بیڑا پار ہو جائے گا، اسے نجات مل جائے گی۔ تو بھائی یہ ذریعہ اس کا کیا ہے؟ اس شفاعت کا، اس سفارش کا ذریعہ کیا ہے؟ اس کا ذریعہ یہی ہے کہ ایک اتباع رسول زندگی کے اندر ہونا چاہیے جو سب سے بڑا ذکر رسول ہے، اور دوسرے درود پاک کی کثرت ہونی چاہیے۔ اپنے معمولات کے اندر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک کا اہتمام ہونا چاہیے، اور یہ درود پاک ہماری حاضری لگوا دیتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں۔ اس سے بڑھ کے کیا شرف ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری غفلتوں کو دور فرمائے، اللہ اپنے نبی کے ساتھ ہمیں وفا کا تعلق نصیب فرمائے، آپ کی غلامی میں جینے اور مرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور کثرت سے اللہ درود پاک کا اہتمام کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔